سب لوگ بڑے غور سے میری حماقت سن رہے تھے، یہاں تک کہ اویس بھائی بھی بیٹھے تھے۔ صوبیہ آنٹی کی تو حیرت سے آنکھیں پھیلی تھیں۔ میں شرمندہ شرمندہ بیٹھی تھی۔ غصہ مجھے روشنا پہ بھی آ رہا تھا۔ جو ہوا سو ہوا، کیا ضرورت تھی ڈھنڈورا پیٹنے کی؟ حسن، زین سب مجھے دیکھ رہے تھے۔ صوبیہ آنٹی کہنے لگی، بیٹا تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اپنے والد کے دیے ہوئے تحفے کو بیچنے کی، اور وہ بھی صرف ہوٹل کی بل کے لیے؟ حسن کہنے لگا، آپ مجھ سے کہہ دیتی، بلکہ آپ چاچو سے ہی کہہ دیتی۔ اب میں اسے کیا کہتی کہ اس کا چاچو کتنا کمینہ انسان ہے۔ سب لوگ افسوس کر رہے تھے۔ اویس بھائی کہنے لگے، میں کل خود جاتا ہوں اس کے پاس، اس نے کیسے کسی اور کے حوالے سونے کے ٹاپس کر دیے۔ ایک زین تھا جو منہ پہ ہاتھ رکھے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، دراصل یہ ہمیں اپنا سمجھتی ہی نہیں ہے، اگر اپنا سمجھتی تو بات کرتی، یوں اپنے والد کے دیے ٹاپس نہ رکھواتی۔ پھر کہنے لگا، بھابھی اماں کے کچھ زیور آپ کے پاس پڑے ہیں، ان میں سے ایک ایئر رنگ آپ نین کو دے دیں۔ کل کو اگر یہ اپنے گھر جائے گی اور اس کے کان خالی ہوں گے تو گھر والے بڑے سوال کریں گے۔ میں نے کہا، نہیں مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی۔ صوبیہ آنٹی کہنے لگی، ہاں بات تو زین کی ٹھیک ہے بیٹا، وہ کوئی چھوٹے موٹے ٹاپس تو تھے نہیں، اچھے خاصے بھاری ٹاپس تھے۔ میں نے کہا، لیکن کوئی بات نہیں، میرے بابا کچھ نہیں کہیں گے، میں ان سے بات کر لوں گی، مجھے نہیں چاہیے۔ کہنے لگا، دیکھا بھابھی، یہ ابھی بھی ہمیں غیر سمجھتی ہے، پتہ نہیں خواہ کیوں اپنا بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ صوبیہ آنٹی تو شاید خاصی جذباتی تھیں، فوراً سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بڑے غصے سے روشنا کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ایک جھمکے لے کے آ گئیں جو خاصے بھاری تھے۔ میں نے کہا، آنٹی میں یہ نہیں لوں گی۔ کہنے لگی، ارے کیا ہو گیا، تم ہماری اپنی ہو، اگر کوئی گھر میں سوال کرے تو کہہ دینا تم نے ٹاپس دے کے یہ لے لیے تھے، بات خراب نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے والد، ابھی بات میرے منہ میں تھی۔ بیٹا مجھے روشنا نے بتایا تھا کہ تم کتنی مشکل سے پڑھنے کے لیے آئی ہو، تمہارے بھائی بھابیاں بہت الگ مزاج کے ہیں۔ اب تو میرا پارا ہائی ہوا، یہ روشنا کی بچی کیا یہاں بیٹھ کے مجھے ڈسکس کرتی رہتی تھی، اور اب میسنی بن کے بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اوپر سے اویس بھائی کہنے لگے، رکھ لو بیٹا کوئی بات نہیں، ہم بھی تمہارے بھائی بھابھی ہی ہیں، رکھ لو۔ میں نے کہا، نہیں میں پلیز میں یہ نہیں رکھوں گی، مجھے نہیں چاہیے، جو نقصان قسمت میں ہوتا ہے بس ہو گیا۔ میں نے کب کہا ہے کہ مجھے اس کی بھرپائی چاہیے؟ زین کھڑا ہو گیا، اپنی بھابھی کے ہاتھ سے وہ جھمکے لیے میرے پاس آ گیا۔ نقصان میری وجہ سے ہوا ہے نا، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ بھابھی کے نہیں ہیں، یہ میری والدہ کے ہیں۔ ان کے پاس میری والدہ کا کچھ زیور بطور امانت رکھا ہوا ہے میری بیوی کے لیے، یہ میں اس میں سے دے رہا ہوں، کیونکہ نقصان میری وجہ سے ہوا ہے۔ زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کے میری ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ میں اس وقت کس قدر شرمندہ تھی میں بتا نہیں سکتی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ روشنا کا دماغ درست کر کے رکھ دوں۔ جیسے ہی ہم لوگ اوپر آئے میں نے روشنا سے کہا، ٹھنڈ پڑ گئی تمہارے کلیجے میں سب کو بتا کے؟ کہنے لگی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لوگ تمہیں سونے کے ٹاپس کے بجائے جھمکے دے دیں گے، لیکن خیر اچھا ہی ہوا، اس کمینے کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اسے ہی تمہارا نقصان پورا کرنا چاہیے تھا، اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا نقصان پورا ہو گیا، بلکہ تھوڑا فائدہ ہی ہو گیا۔ دکھاؤ ذرا مجھے۔ میرے ہاتھ سے جھمکے لے کے دیکھنے لگی، اس کے وزن کا اندازہ کرنے لگی۔ ہاں 1 تولے سے تو اوپر کا وزن لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ میں کتنی شرمندہ ہوں؟ انسان کی عزت نفس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کہنے لگی، بھاڑ میں گئی ایسی عزت نفس، اس کمینے نے عزت نفس کا خیال رکھا تھا؟ کیسے ٹیبل پہ بیٹھا کھائے جا رہا تھا، 10 لوگ اسے دیکھ رہے تھے، اور تمہارا نقصان اسی کی وجہ سے ہوا تھا، اور بھرنا بھی اسی کو ہی چاہیے تھا۔ آئندہ سوچ سمجھ کے ایسی حرکت کرے گا۔ چلو یہ پہنو، اور ہاں گھر والے پوچھیں تو یہی کہنا کہ کچھ پیسے تمہارے پاس سیو تھے، تمہیں یہ جھمکے پسند آئے تو تم نے ٹاپس دے کے یہ لے لیے۔ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ سچ بولنے کی، تھوڑی عقل سے کام لے لیا کرو۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے وہ جھمکے پہنتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یونیورسٹی کے سیمسٹر کے پیپر شروع ہو چکے تھے، میں نے نیچے جانا بالکل چھوڑ دیا تھا، اپنے پیپر کی تیاری میں مصروف تھی، جب ایک بار تن فن کرتی ہوئی روشنا اوپر آئی۔ اپنے منگیتر سے ملنے گئی تھی لیکن بڑے غصے میں آئی تھی۔ آتے ہی اپنا پرس اس نے زور سے بیڈ پہ پھینکا۔ میں نے کہا، تمہیں کیا ہوا، کس سے لڑ کے آ رہی ہو؟ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔
کہنے لگی اس خرم کے بچے سے۔ میں نے کہا اب کیا ہو گیا، کیا کہہ دیا اس بیچارے نے؟ کہنے لگی بیچارہ نہیں ہے وہ، اس کی انگوٹھی اس کے منہ پہ دے کے مار کے آئی ہوں۔ میں نے کہا انگوٹھی؟ تمہارا مطلب ہے تم نے منگنی توڑ دی؟ کہنے لگی ہاں توڑ دی۔ میں نے کہا کیوں توڑ دی؟ کہنے لگی بہانے سے مجھے ہوٹل کے کمرے میں لے گیا تھا، بہت مارا ہے میں نے اسے، سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ ایک ساتھ نہیں رہتے، الگ الگ رہتے ہیں تو میں لاوارث ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نے پہلی بار آنسو دیکھے تھے۔ وہ بہت مضبوط لڑکی تھی، میں نے کبھی اسے آنسو بہاتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب بے دردی سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کہنے لگی سمجھ آ گیا مجھے، جب ماں باپ ہی اپنے گھر کو آباد نہ کر سکے تو پھر بیٹیوں کے گھر بھی کبھی آباد نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا رونا تو بند کرو، شکر کرو کہ تم ایک دھوکے باز سے بچ گئی ہو۔ کہنے لگی اس کا تم میں منہ توڑ کے رکھ دیتی، سمجھتا تھا کہ جو چاہے گا میرے ساتھ کر لے گا، مرد اعتبار کے قابل ہوتا ہی نہیں ہے، بس میں نے سوچ لیا میں شادی نہیں کروں گی۔ وہ مجھ سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے بولی تھی، میں پڑھوں گی، جاب کروں گی، مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، یہ مرد بھروسے کے قابل ہوتے ہی نہیں ہے۔ شاید وہ بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو چکی تھی، لیکن اس کی بات ٹھیک تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی تم ٹھیک کہتی تھی کہ کبھی کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے خرم سے منگنی اپنی مرضی سے کی تھی، میری دوست کا بھائی تھا، نہ میرے والد اس رشتے پہ راضی تھے نہ میری والدہ، لیکن پھر بھی میں نے ان کی بات کو اہمیت ہی نہیں دی اور اس سے منگنی کر لی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئی، آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کہا تم دفع کیوں نہیں کرتی ہو؟ کہنے لگی کر دوں گی دفع، لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اسے اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بہت مضبوط لڑکی تھی، لیکن لڑکیاں شاید خوابوں کے معاملے میں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ خواب جب ٹوٹتے ہیں تو آنسو بڑی بڑی باہمت لڑکیوں کے بھی نکل آتے ہیں۔ 3-4 دن روشنا نیچے گئی، نہ کسی سے بات کی، یونیورسٹی بھی نہیں گئی اور میں بھی نیچے نہیں گئی۔ 4 دن کے بعد صوبیہ آنٹی ضرور اوپر آ گئیں۔ کہنے لگیں کیا بات ہے تم دونوں لڑکیاں نیچے نہیں آ رہی ہو؟ روشنا کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھیں تو پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی روشنا، چندا کیا طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ 4 دن سے تم لوگ نیچے نہیں آئے، مجھے تو اپنا گھر بیابان لگ رہا ہے، اتنی خاموشی کے بتا ہی نہیں سکتی۔ میں نے تو روشنا کی بات صوبیہ آنٹی کو نہیں بتائی تھی، لیکن وہ شاید زیادہ ہی ڈس ہارٹ تھی، یا صوبیہ آنٹی کے ساتھ اس کا کچھ اور ہی رشتہ تھا۔ ان کے گلے سے لگ کے رونے لگی، خرم کو گالیاں دینے لگی، کمینہ، کتا، بے غیرت، بے شرم۔ کون سی ایسی گالی تھی جو اس نے نہیں دی؟ صوبیہ آنٹی کہنے لگی لعنت بھیجو ایسے شخص پہ اور چپ ہو جاؤ، تم تو ماشاءاللہ سے ویسے ہی بڑی پیاری ہو، تمہیں رشتوں کی کمی تھوڑی ہے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، میں اپنا آپ بناؤں گی اور اکیلی زندگی گزاروں گی، جیسے میرا باپ اور میری ماں اکیلے زندگی گزار رہے ہیں۔ صوبیہ آنٹی نے گہری سانس لی، کہنے لگی اچھا چھوڑو اس مسئلے کو، مجھے تو پہلے ہی وہ لڑکا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن بہرحال تمہارا منگیتر تھا اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا، چلو نیچے آؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا روگ اپنے دل میں لگانے کی۔ بہرحال وہ مجھے اور روشنا کو نیچے لے گئی۔ حسن اور زین دونوں ہی گھر پہ نہیں تھے۔ جا کے پتہ چلا کہ اویس بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہیں بخار تھا، اس لیے وہ دونوں آفس میں تھے، ورنہ وہ جلدی آ جاتے تھے اور اویس بھائی تھوڑا لیٹ آتے تھے۔ شام کی چائے کے بعد کافی دیر وہ صوبیہ آنٹی سے خرم کی ہی باتیں کرتی رہی، شاید اپنا دل ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ میں چپ چاپ سنتی رہی، جب اچانک سے دروازہ کھلا اور حسن اندر آیا۔ اس نے مین گیٹ کھولا، زین نے گاڑی اندر پارک کی اور دونوں ہی آ کے لان کی کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔ امی بہت بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا لگا دیں۔ حسن نے بیٹھتے ہی صوبیہ آنٹی سے کہا، لگا رہی ہوں، اب پتہ چلا محنت کیسے کی جاتی ہے۔ موڈ ہوتا تھا تو آفس چلے جاتے تھے، نہیں موڈ ہوتا تھا تو بیٹھے رہتے تھے۔ کہنے لگا اب جا تو رہا ہوں نا، ویسے صحیح کہا ہے کسی نے، ماں باپ کسی حال میں خوش نہیں رہتے، کام نہ کرو تو مسئلہ، کرو تو مسئلہ۔ وہ کہنے لگی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو بہت خوش ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے میں کھانا لگاتی ہوں، تم لوگ ہاتھ منہ دھو لو۔ زین نے جب روشنا کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھیں تو کہنے لگا تمہیں کیا ہوا اور تم نیچے کیوں نہیں آ رہی تھی؟
یہ کہتے ہوئے میرے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی بس مجھے بخار تھا۔ کہنے لگا اچھا تمہیں بخار بھی ہوتا ہے؟ لیکن یہ کون سا بخار ہے جس میں تمہاری آنکھیں ہی سوجی ہوئی ہیں؟ مجھے تو لگ رہا بہت روئی ہو۔ پتہ نہیں کیسے آنکھیں دیکھ کے جان جاتا تھا۔ وہ کہنے لگی میں کیوں رونے لگی، روئے میرے دشمن۔ کہنے لگا کہیں تمہارے منگیتر نے تم سے شادی سے انکار تو نہیں کر دیا؟ اس کی اس بات پہ ہم دونوں اچھمبے میں آئی۔ اسے کیسے پتا؟ روشنا نے پہلے میری طرف دیکھا، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے لگا شاید میں نے اسے بتایا، میں کیوں بتانے لگی؟ میں تو نیچے گئی ہی نہیں تھی۔ روشنا کہنے لگی نہیں۔ کہنے لگا اچھا، پھر اپنے کندھے اچکائے۔ حسن کہنے لگا ویسے سیریسلی یہ بتاؤں تمہیں کہ مجھے تمہارا وہ منگیتر کوئی خاص پسند نہیں ہے۔ روشنا پہلے ہی تپی بیٹھی تھی۔ اس پہ حسن کی بات نے تو جیسے اس کے اندر آگ لگائی۔ کہنے لگی تم نے شادی کرنی ہے اس سے؟ حسن کی شامت آج روشنا کے ہاتھوں آنی لکھی ہوئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نا، تو تم کیا میرے باپ بھائی لگتے ہو جو میرے بارے میں اتنا سوچتے ہو کہ تمہیں میرے لیے کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، یا میں تمہاری پسند کو اہمیت دوں گی؟ بتاؤ مجھے کیا لگتے ہو تم میرے؟ وہ بیچارہ گڑبڑا کے رہ گیا۔ ارے بھائی میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، میرے پیچھے کیوں پڑ رہی ہو؟ میں نے تمہیں کیا کہا میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، جس سے مرضی کرو شادی۔ کہنے لگی میں کیوں جاؤں بھاڑ میں، تم کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ ایک نمبر کے نکمے آوارہ قسم کے انسان ہو، ابھی تک اپنے ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو، اپنے چھوٹے ہونے کا اچھا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ لیکن میں تمہیں بتا دوں تم اتنے چھوٹے نہیں ہو، سمجھے نا؟ اپنے چچا اور اپنے باپ کی کمائی پہ عیش کر رہے ہو اور بات کرتے ہو تم میرے بارے میں۔ حسن کو بھی شاید غصہ آیا۔ کہنے لگا میں نے تمہیں کہا کیا ہے، اتنا کیوں آگ بگولا ہو رہی ہو؟ بس ایک نارمل سی تو بات کہی ہے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ کرو کرو شاباش، اسی خرم سے شادی کرو۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے اندر چلا گیا۔ زین اسی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا روشنا کیا بات ہے، لڑائی ہوئی ہے تمہاری خرم سے؟ میں نے کہا حسن کی عزت افزائی تمہیں کم لگ رہی تھی جو اس وقت توپوں کا رخ تم اپنی جانب کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ کتنے غصے میں ہے؟ وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ کہنے لگا تم اس کی سیکریٹری ہو؟ میں بھی اٹھ کے اندر چلی گئی۔ صوبیہ آنٹی کچن میں تھی، میں بھی وہیں آ گئی۔ وہ سلاد کاٹ رہی تھی، کھانا تو بس بن چکا تھا۔ میں نے کہا لائیں دے میں کاٹتی ہوں۔ میں نے جلدی سے سلاد کاٹا، رائتا بنایا، کھانا بھی ٹیبل پہ لگایا۔ تب تک روشنا اور زین بھی اندر آ چکے تھے۔ حسن کے ماتھے پہ بل تھے۔ اویس بھائی نے تھوڑا سا ہی کھانا کھایا، بس اپنی فیکٹری کے متعلق زین اور حسن سے پوچھتے رہے۔ ہم دونوں بھی کھانا کھا کے اوپر آ گئیں۔ اگلے دن سے پیپرز اسٹارٹ تھے، پھر ہمیں فرصت ہی نہیں ملی۔ پیپر ختم ہوتی روشنا کہنے لگی کہ وہ 3-4 دن کے لیے اپنے گھر جا رہی ہے۔ میں نے کہا پلیز مت جاؤ، 5 دن بعد چلی جانا، کیونکہ 5 دن بعد میں نے بھی جانا ہے۔ کہنے لگی تو تم ابھی کیوں نہیں جا رہی؟ میں نے کہا میں نے گھر پہ فون کیا تھا، بھابھی کا بھائی آیا ہوا ہے اور مجھے وہ اچھا نہیں لگتا۔ میرا رشتہ بھی مانگ چکا ہے اور وہ 3-4 دن کے بعد جائے گا۔ جب وہ چلا جائے گا تو پھر میں گھر جاؤں گی، مجھے اس کے سامنے نہیں جانا۔ وہ کہنے لگی میرے بابا ابھی لندن جائیں گے اور وہ 2 دن کے بعد چلے جائیں گے، اس لیے میں نے جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو، میرے گھر پہ رہ لینا۔ میں نے کہا نہیں تم جاؤ، اگلے سیمسٹر میں ابھی 15-20 دن باقی تھے اور میرا گھر جانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے جاتے ہی مجھے وہی ماحول دیکھنا پڑے گا جو بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی۔ روشنا جا چکی تھی اور میرا دل ہی نہیں لگتا تھا، کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ رات کو روز روشنا مجھے فون کرتی، باتیں بھی کرتی، ابھی بھی باتیں کر رہی تھی جب اچانک سے بادل گرجنے کی آواز آئی اور بارش شروع ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہلکی ہلکی ہونے والی بارش طوفانی بارش کا روپ دھار لے گی۔ جیسے ہی بارش تیز ہوئی، لائٹ بھی بند ہو گئی اور مجھے پھر خوف نے آن گھیرا۔ بادلوں کی گرج کی وجہ سے میں گھبرا گئی، اوپر سے بارش کا پانی اندر آنے لگا۔ میں اکیلے میں بہت ڈر گئی تھی۔ روشنا کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا لائٹ چلی گئی ہے اور باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کہنے لگی تو ایسے کرو تم نیچے چلی جاؤ صوبیہ آنٹی کے پاس۔ میں نے کہا رات کے 12 بج رہے ہیں۔ روشنا کہنے لگی تو کوئی بات نہیں، دیکھو اگر تم اوپر رہی نا تو تم خوف کے مارے ویسے ہی مر جاؤ گی،
مجھے پتہ ہے نا تمہارا، تم نیچے چلی جاؤ۔ صوبیہ آنٹی بہت اچھی ہیں، اور پھر تمہیں یہ تو تسلی ہوگی نا کہ جہاں پہ تم ہو وہاں 4-5 لوگ ہیں، اور پھر تم کہہ رہی ہو کہ پانی بھی اندر آ رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں کمرے کے اندر آ رہا ہے پانی، شاید چھت کا ڈھلان ہمارے کمرے کی طرف ہے۔ کہنے لگی تو پھر تم نیچے چلی جاؤ۔ میں موبائل بند کر چکی تھی۔ اس کی ٹارچ جلا کے جیسے ہی میں چھت پہ آئی تو سیڑھیاں چھت کے آخری کونے تک تھیں۔ وہاں تک جاتے جاتے میں اچھی خاصی بھیگ چکی تھی۔ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تو گھپ اندھیرا تھا لاؤنج میں نے ٹارچ ماری تو صرف زین بیٹھا ہوا تھا اور سگریٹ پی رہا تھا۔ میرے موبائل کی ٹارچ سیدھی اس کے منہ پہ پڑی تو ہاتھ رکھ کے روشنی سے اپنی آنکھوں کو بچا رہا تھا۔ کون ہے؟ بڑے سخت لہجے میں اس نے پوچھا۔ میں نین تارا، میں نے منمناتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا وہ اوپر بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ کہنے لگا نیچے بھی ہو رہی ہے۔ اچھا یہ ٹارچ لائٹ میری آنکھوں سے ہٹا دیں پلیز۔ میں نے ٹارچ نیچے کر دی۔ میں نے کہا وہ صوبیہ آنٹی، میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی تو وہ کہنے لگا گھر پہ کوئی نہیں ہے، بھابھی اور بھائی حسن کے ساتھ پنڈی گئے ہیں، وہاں ان کی بھانجی کی شادی تھی، صرف میں ہوں گھر پہ۔ اسی وقت میرے موبائل کی ٹارچ لائٹ بند ہو گئی۔ موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو چکی تھی۔ پورے لاؤنج میں صرف سگریٹ کی روشنی نظر آ رہی تھی جو وہ پی رہا تھا۔ میں نے کہا وہ اوپر کے پورشن میں پانی بھرنے لگا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ کہنے لگا حسن کے کمرے میں چلی جاؤ، کوئی نہیں ہے وہاں۔ میں نے کہا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہنے لگا میرے موبائل کی بھی بیٹری ڈاؤن ہے، 2 منٹ رکو میں موم بتی دیکھتا ہوں شاید مل جائے۔ پھر اس کے اٹھنے کی آواز آئی، پھر اس کے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دی۔ کچھ دیر کے بعد کچن سے موم بتی سے روشنی سی پھیلی، وہ لا کے اس نے لاؤنج میں رکھ دی۔ کہنے لگا کچھ کھانا ہے تم نے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں اپنے لیے برگر لینے جا رہا ہوں، باہر کا دروازہ لاک کر کے جاؤں گا، تم حسن کے کمرے میں جا کے سو سکتی ہو۔ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میں فوراً سے حسن کے کمرے میں چلی گئی اور ساتھ میں موم بتی بھی لے گئی۔ وہ میں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی اور اس کے کمرے میں لیٹ گئی۔ وہ شاید جا چکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ باہر سے ابھی بھی بادل گرجنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل بھی خوف کھا رہا تھا، کاش صوبیہ آنٹی گھر پہ ہوتی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 20 منٹ گزرے تھے جب مجھے لگا جیسے بڑی زور سے کھڑکی کے ساتھ کوئی چیز ٹکرائی ہے۔ میں ڈر گئی کہ شاید کہیں وہ جن زادی مجھے پریشان نہ کر رہی ہو۔ میں نے انگوٹھی پکڑ کے اپنے ساتھ لگا لی، لیکن پھر سے ایسے ہی لگا جیسے کوئی چیز زور سے کھڑکی سے ٹکرائی ہے۔ اس بار کھڑکی کا شیشہ چھناک سے ٹوٹا اور میری چیخ بلند ہوئی۔ میں نے تو نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، سیدھا دروازے سے باہر نکلی۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور میں رو رہی تھی۔ کوئی ہے زین؟ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں اور کہاں نہیں۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے حسن کے کمرے میں کوئی آ چکا ہے۔ مجھے کچھ نہیں سوجا تو میں سیدھا بھاگنے لگی۔ ہاتھوں سے ٹٹول کے میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولا۔ باہر تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آ رہی تھی، بجلی کے چمکنے پہ سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں کوئی چور تھا یا وہ جن زادی تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی، حالانکہ میں نے تو انگوٹھی بھی پہن رکھی تھی۔ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ شاید کہیں کوئی چور نہ گھس آیا ہو۔ میں مین دروازے تک پہنچ گئی۔ اندر سے مجھے گلدان ٹوٹنے کی آواز آئی تو پھر میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ پوری گلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، پانی ہی پانی جمع تھا۔ میں رونے لگی لیکن میں گھر کے اندر نہیں گئی، وہیں باہر کھڑی رہی دروازے کے پاس۔ کچھ ہی دیر میں مجھے گاڑی کی روشنی نظر آئی۔ گاڑی ہمارے دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے زین کو دیکھا، روتے ہوئے میں اس کی گاڑی کے پاس آ گئی۔ مجھے یوں بارش میں بھیگتا ہوا اور روتے ہوئے دیکھ کے اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ کہنے لگا نین کیا ہوا؟ اسے سامنے دیکھ کے میں خوف کے مارے پتہ نہیں کیسے اور کیوں اس کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا اندر یا تو چور ہے یا وہ جن زادی ہے۔ حسن کے کمرے میں شیشہ توڑ کے آیا ہے کوئی اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے میرا بازو پکڑ کے مجھے خود سے الگ کیا۔ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں پلیز تم اندر نہیں جاؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا کچھ نہیں ہوتا، میں دیکھتا ہوں کون ہے اندر۔ میں اس کے بالکل پیچھے کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا،
ہاتھ میں ایک شاپر پکڑا ہوا تھا، شاید اپنے لیے کچھ کھانے کو لایا تھا۔ بڑی احتیاط سے وہ اندر آیا، دیکھا تو 2 بلیاں لاؤنج میں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ لاؤنج میں رکھے گلدان توڑ چکی تھیں اور بلیوں کو دیکھ کے میری سانس میں سانس آئی۔ کہنے لگا یہ تھیں وہ جنہیں تم چور سمجھ رہی تھیں، تم بھی عجیب لڑکی ہو۔ ابھی بھی میں نے ڈر کے مارے اس کی شرٹ پکڑ رکھی تھی، تبھی پھر سے باہر بادل زور سے گرجے، میری بے ساختہ چیخ نکلی۔ میں نے اپنا چہرہ اس کی کمر میں چھپا لیا، دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ دبوچ لی اور وہ وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر اس کی سانسوں کی آواز مجھے آتی رہی، پھر ایک دم سے وہ پیچھے ہٹا۔ اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تبھی مجھے لگا کہ وہ لاؤنج میں نہیں ہے۔ پھر جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں موم بتی تھی، اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا میرے کمرے میں جا کے سو جاؤ اور دروازہ بند کر لینا، کنڈی مت کھولنا، اندر سے دروازہ لاک رکھنا، سمجھی؟ بڑے غصے سے بات کر رہا تھا۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بھی بند کر لیا۔ مجھے سردی لگ رہی تھی کیونکہ میرے پورے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ میں نے اسی کی الماری کھولی، مجبوراً مجھے اسی کا نائٹ ڈریس پہننا پڑا، ایک ٹراؤزر اور ایک شرٹ سی تھی۔ تبھی اچانک کھڑکی سے باہر میری نظر پڑی، وہ لاؤنج میں کھڑا ہوا تھا، برستی بارش میں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ باہر کیوں کھڑا ہے۔ پھر وہ وہیں کرسی پہ بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر جکڑ لیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بارش میں کیوں بھیگ رہا ہے، لیکن میں باہر نہیں گئی۔ اس کا لہجہ بڑا عجیب تھا، اور پھر میں اکیلی تھی۔ اتنی عقل تو میرے اندر بھی تھی کہ اس وقت گھر میں یا تو میں ہوں یا وہ ہے اور تیسرا کوئی نہیں ہے۔ اس کے کمفرٹر میں اسی کے بیڈ پہ سو چکی تھی۔ صبح 7 بجے کمرے میں روشنی پھیلنے سے مجھے احساس ہوا کہ صبح ہو چکی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد دستک ہوئی۔ نین، زین کی آواز تھی۔ میں فٹافٹ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھتے ہی وہ نظر چرا گیا۔ میں نے تمہارے کمرے میں سے پانی نکال دیا ہے اور بارش بھی رک چکی ہے، تم اوپر جا سکتی ہو۔ میں اسی کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگی تو کہنے لگا اپنے کپڑے لے جاؤ، اور ہاں، صوبیہ بھابھی کو مت بتانا کہ تم نیچے آئی تھی، بلکہ کسی سے بھی ذکر مت کرنا۔ میں اس کی بات سمجھ ہی نہیں پائی، لیکن اپنے کپڑے اٹھا کے اوپر آ گئی۔ دیکھا تو کمرہ بالکل صاف تھا، وہ پانی نکال چکا تھا، بلکہ پوری چھت صاف تھی۔ یوں تو مجھے 2 دن کے بعد جانا تھا، لیکن میں نے بیگ میں کپڑے ڈالے اور جیسے ہی دوپہر کو نیچے اتری تو صوبیہ آنٹی آ چکی تھی۔ کہنے لگی یہ تم کہاں جانے کی تیاری میں ہو؟ میں نے کہا مجھے گھر جانا ہے، بابا کا فون آ رہا تھا۔ کہنے لگی اچھا، میں زین کو کہتی ہوں وہ تمہیں بس اسٹاپ تک چھوڑ آئے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ تبھی حسن اپنے کمرے سے باہر آیا، کہنے لگا امی یہ بلی تو بڑی تباہی مچا کے گئی ہے، میری کھڑکی کے شیشے تک توڑ دیے ہیں۔ صوبیہ آنٹی کہنے لگی ہاں مجھے یاد آیا، بارش میں تو اوپر کے کمرے میں پانی آ جاتا ہے، تمہیں مشکل تو نہیں ہوئی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تبھی زین کے کمرے میں سے آواز آئی، بھتیجے 1 کپ جوشاندہ بنا کے لا دو۔ صوبیہ آنٹی کہنے لگی جاؤ حسن، جوشاندہ بنا کے دو اپنے چچا کو۔ ایک تو مجھے اس لڑکے کی سمجھ میں نہیں آتی، کیا ضرورت پڑی تھی اسے لان میں بیٹھ کے نہانے کی؟ صبح سے چھینکے مارے جا رہا ہے، اب بخار چڑھا کے بیٹھ جائے گا۔ کہا بھی تھا کہ ہمارے ساتھ چلو لیکن نہیں۔ میں نے کہا آنٹی میں چلتی ہوں۔ حسن کہنے لگا میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں بس تک۔ میں نے اسے کافی منع کیا لیکن وہی مجھے اڈے تک چھوڑنے گیا تھا۔ میں نے اپنے والد کو فون کر دیا تھا کہ میں بس میں بیٹھ گئی ہوں۔ جب میں بہاولپور پہنچی تو مجھے میرے والد ہی لینے آئے تھے۔ کہنے لگے تمہارے پیپر کیسے ہوئے؟ میں نے کہا بابا بہت اچھے ہوئے۔ کہنے لگے اور کتنے سال کی پڑھائی رہ گئی ہے تمہاری؟ میں نے کہا بس یہی کوئی 1 سال کی بس۔ پھر وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ کہنے لگے میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ 2-4 دن کے بعد آنا، ابھی بھی رخسانہ کا بھائی گھر پہ ہی ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میں کیوں جلدی آ گئی۔ میں نے کہا بابا جب میں نہیں چاہتی، آپ نہیں چاہتے، تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے بیٹا جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بیٹے اور بہو ان پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب تک میں زندہ ہوں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں،
کیونکہ تم جانتی ہو تمہاری ماں بیٹوں کی بات زیادہ سنتی اور مانتی ہے۔ بہرحال میں گھر آئی، امی سے ملی، بھابھیوں نے تو بس سلام ہی کیا تھا۔ البتہ میرے بھتیجے بھتیجیاں مجھ سے گلے مل رہے تھے، کہہ رہے تھے پھپھو ہم نے آپ کو بہت یاد کیا۔ مجھے روشنا کی بھی کال آئی کہ وہ واپس آ گئی ہے۔ اس ایک ہفتے میں میرا اپنے گھر میں بالکل بھی دل نہیں لگا، پتہ نہیں کیوں۔ حالانکہ میں پہلے بھی آتی تھی تو 8-10 دن بس یوں ہی گزر جاتے تھے۔ رات کے کھانے پر میری بھابھی کا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر میرے والد سے کہنے لگا اب تو میں جا رہا ہوں، وہاں جا کے ٹیکسی چلاؤں گا۔ میرے کئی دوست وہاں پہ ٹیکسی چلاتے ہیں اور لاکھوں کماتے ہیں۔ وہ شاید یہ جتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے لاکھوں کا سن کے میرا باپ میرا رشتہ اسے دے دے گا۔ رخسانہ بھابھی کہنے لگی بس جاوید کے دبئی جانے کی دیر ہے، پھر تو رشتوں کی لائن لگ جائے گی میرے بھائی کے لیے۔ پتہ نہیں کیوں مجھ سے کھانا نہیں کھایا گیا۔ میں تھوڑا سا کھانا کھا کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے روز میری بہنیں اپنے بچوں سمیت آ چکی تھیں۔ پھر میری والدہ میرے کمرے میں آ گئیں، کہنے لگی رقیہ اپنے دیور کا رشتہ تمہارے لیے لائی ہے۔ میں نے کہا وہی جس کی پرچون کی دکان ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں تو اور تمہارے لیے کسی شہزادے گلفام کا رشتہ آئے گا؟ اللہ کا شکر کرو، نہ عقل ہے نہ رنگ روپ ہے، پتہ نہیں تمہیں اکڑ کس بات کی ہے۔ شاید میرے ہلکے گندمی رنگ پہ میری ماں کو لگتا تھا کہ میرے لیے کبھی بھی کوئی اچھا رشتہ آ ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا میں ابھی شادی کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتی، مجھے ابھی پڑھنا ہے، ابھی 1 سال باقی ہے۔ میری ماں کہنے لگیں تو کون سا افسر لگ جاؤ گی تم؟ اچھا خاصا کماتا ہے اس کا دیور، اور ان کا گھر بھی ہمارے گھر سے بڑا ہے، یہ نہ ہو سال بعد یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ میں نے کہا میں شکر ادا کروں گی اگر یہ رشتہ ہاتھ سے نکل گیا تو۔ میری ماں کہنے لگی بہت زیادہ زبان نہیں چلانی آ گئی تمہیں؟ میں پہلے ہی تمہارے باپ کو کہتی تھی مت بھیجو اسے یونیورسٹی، لڑکوں کے ساتھ پڑھ کے اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ دیکھ نین تارا، میری بات کان کھول کے سن لے، تیری شادی کا فیصلہ ہم ہی کریں گے، میں اور تیرے بھائی۔ اگر تم نے کوئی بھی گل کھلایا تو یاد رکھنا تیرے بھائیوں کے ساتھ مل کے تیری گردن میں کاٹوں گی۔ میں نے کہا اماں ایک کام کریں، ابھی چھری لائیں اور میری گردن کاٹ دیں۔ میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ میں شادی کروں گی تو کسی پڑھے لکھے لڑکے سے کروں گی۔ آپ کو اگر کوئی پڑھا لکھا رشتہ میرے لیے ملتا ہے تو بے شک کر دیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ لیکن یہ پرچون والا، دودھ والا، ٹیکسی ڈرائیور، چاہے وہ دبئی کا ہی کیوں نہ ہو، مجھے ایسے رشتے نہیں چاہیے۔ اور میرے سامنے اپنی بیٹیوں کے دیوروں اور بہوؤں کے بھائیوں کا رشتہ تو مت ہی رکھیے گا، مجھے ان کے خاندانوں میں نہیں جانا۔ سن لیا آپ نے؟ میں نہیں پسند کرتی کسی کو بھی۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ میں یہاں پہ 8 دن سکون سے گزارنے آئی ہوں، اگر آپ مجھے یوں ہی پریشان کریں گی تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ میرے 2 ٹوک انداز پہ میری والدہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ دروازے پہ میرے والد کھڑے تھے، کہنے لگے نسیمہ تم باہر آؤ، 8 دن کے لیے بچی آئی ہے اور تو نے اپنی بحث شروع کر دی ہے۔ میں اپنے والد کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ میں نے کہا بابا آپ نہیں جانتے، میرا دل نہیں مانتا ایسے کسی رشتے کو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ بہت امیر ہو، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ پڑھا لکھا ہو، تمیز دار ہو۔ اس ماحول سے میں دور جانا چاہتی ہوں، مجھے یہ ماحول نہیں پسند، اور میری بہنوں کے اور میری بھابھیوں کے گھروں کا ماحول ایسا ہی ہے۔ پلیز بابا میں آپ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، اگر میرے لیے کوئی پڑھا لکھا تمیز دار رشتہ آیا تو میں اعتراض نہیں کروں گی، میں اسے دیکھوں گی بھی نہیں، آپ کی مرضی سے ہاں کر دوں گی، لیکن یہاں نہیں۔ 8 دن کے بعد جب میں واپس آئی تو روشنا کہنے لگی شکر ہے تم واپس آ گئی، تمہارے بغیر میرا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ صوبیہ آنٹی بھی کہنے لگیں کہ ہم نے تمہیں بہت یاد کیا۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں جب 1 سال کے بعد تم دونوں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی تو پھر میں کیا کروں گی؟ روشنا کہنے لگی تو پھر آپ اپنی بہوئیں لے آئیے گا نا۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ہاں حسن تو فوراً تیار ہو جائے گا شادی کے لیے، البتہ زین کا مشکل ہے، جو بھی لڑکی دکھاتی ہوں منع کر دیتا ہے کہ خوبصورت لڑکی چاہیے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی اسے کون سی خوبصورت لڑکی چاہیے، اچھی خاصی لڑکیوں میں نقص نکال کے تصویریں سائیڈ پہ رکھ دیتا ہے۔ روشنا کہنے لگی ہاں وہ حسن پرست ہے، مجھے بھی کہہ رہا تھا کہ جس لڑکی سے میں شادی کروں گا اسے پلٹ پلٹ کے دنیا دیکھے گی۔ صوبیہ آنٹی ہنسنے لگی، کہنے لگی ہاں
پتہ نہیں ایسی کون سی مہاجبین ملے گی اسے. میں تو اس لڑکے کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں. 30 کا ہونے والا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ شادی کرنی ہے. اس کے بھائی کی 18 سال کی عمر تھی اور میں 16 سال کی تھی جب ہماری شادی ہوئی. اس کی عمر میں تو میرا حسن 10-12 سال کا ہو گیا تھا. روشنا کہنے لگی صوبیہ آنٹی آپ کی آگے اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ کہنے لگی بس ایسے ہی کچھ مسئلے مسائل ہو گئے تھے حسن کی پیدائش کے بعد. شاید میں کم عمر تھی اس لیے وہ پیچیدگیاں بڑھتی چلی گئیں. اب ذرا یہ لاڈ صاحب مانے تو میں حسن کے بارے میں بھی سوچوں. میں نے کہا تو آپ حسن کی شادی پہلے کر دیں. صوبیہ آنٹی ہنسنے لگی. ارے نہیں بھائی، لوگ کیا باتیں کریں گے کہ دیور کے لیے تو لڑکی ڈھونڈی نہیں اور اپنے بیٹے کے سر پہ صحرا بھی سجا دیا. ہاں مجھے لڑکیاں مل جائیں تو پھر دونوں کی اکٹھی کر دوں گی شادی. میں اور روشنا اوپر آ گئے. میں نے کھانا بنایا. کہنے لگی یہ حسن کے تیور نا مجھے کچھ اچھے نہیں لگ رہے. میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگی پتہ نہیں خواہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے. وہ تو میں صوبیہ آنٹی کی وجہ سے برداشت کر رہی ہوں. دبے لفظوں میں اسے کئی بار ذلیل بھی کر چکی ہوں. میں نے کہا میں سمجھی نہیں. کہنے لگی بار بار کہتا ہے بچہ مت سمجھا کرے مجھے، میں بچہ نہیں ہوں. کبھی کہتا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا کہ 25.5 سال. تو کہتا ہے کہ میں 27 کا ہوں، آپ سے 1.5 سال بڑا، تو آپ مجھ سے تمیز سے بات کیا کریں. میرا تو جی چاہ رہا ہے اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں. خواہ روشنا کی بات پہ میں ہنسنے لگی. کہنے لگی تمہارے دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ میں نے کہا ویسے برا تو نہیں ہے اور صوفیہ آنٹی بھی تمہیں پسند کرتی ہیں بڑا، ایک بار سوچ لو، کوئی حرج نہیں ہے. کہنے لگی اس طرح تو پھر میں بھی تم سے کہہ سکتی ہوں کہ زین کے بارے میں سوچ لو. جب سے آئی ہوں تمہاری ہی باتیں کرتا رہتا ہے کہ یہ نین تارا کا دل اپنے گھر میں زیادہ ہی لگ گیا ہے، ابھی تک آئی ہی نہیں ہے، کب آئے گی؟ ذرا فون کر کے تو پوچھو، بتاؤ. جب میں نے کہا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، کیوں پوچھوں، تو کہتا ہے میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا. پھر مجھ سے کہنے لگی لڑکا تو وہ بھی برا نہیں ہے. میں نظریں چرا گئی. میں نے کہا میری شادی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور مجھے وہ اچھا بھی نہیں لگتا. کہنے لگی تو مجھے بھی حسن اچھا نہیں لگتا. خیر دفع کرو ان دونوں کو، بس جلدی سے یہ سال ختم ہو تو پھر میں نوکری ڈھونڈوں. اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میرا کیا ارادہ ہونا ہے، ابھی گئی تھی تو رخسانہ بھابھی کا بھائی آیا ہوا تھا، اوپر سے بڑی بہن کے دیور کا رشتہ بھی تھا، پرچون کا کام کرتا ہے. پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میرا نصیب ایسے ہی کسی لڑکے کے ساتھ پھوٹنا لکھا ہے. کہنے لگی کیوں پھوٹنا لکھا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا اس لیے کیونکہ میں کالی ہوں، خوبصورت نہیں ہوں میں. میری بات سن کے کہنے لگی کیا ہو گیا تمہیں، اتنی پیاری تو ہو تم. میں نے کہا نہیں ہوں میں. میری ماں کو میرے اندر صرف عیب ہی نظر آتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ میری تعلیم حاصل کرنے سے میرے لیے کسی شہزادے گلفام کا رشتہ نہیں آئے گا، کیونکہ میں گوری نہیں ہوں، خوبصورت نہیں ہوں میں. شاید ٹھیک ہی کہتی ہیں. آج کل کے لوگوں کی سوچ یہی ہے، اور جس کا تم کہہ رہی ہو نا وہ خود حسن پرست ہے. مجھے کسی کی بھی دل لگی کا سامان نہیں بننا روشنا. حالانکہ صوبیہ آنٹی نے کہا تھا کہ کھانا نیچے کھانا، لیکن ہم دونوں نے اوپر ہی کھایا تھا. رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی. روشنا کہنے لگی کون ہے؟ زین کہنے لگا دروازہ کھولو. روشنا نے دروازہ کھولا. میں اس وقت بیڈ کی چادر بدل رہی تھی. وہ سیدھا اندر آ گیا. کہنے لگا کب آئیں تم؟ بھابھی نے بتایا تھا کہ تم آ گئی. میں نے کہا آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ میری بات پہ کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا. نہیں، کام تو کوئی نہیں تھا، بس ویسے ہی. یہ کہہ کے نیچے چلا گیا. روشنا مجھے بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی. کہنے لگی لڑکا برا نہیں ہے، اور پھر جس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے لگتا تو ہے کہ تم اس کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہو. پتہ نہیں کیوں لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میں زین کے بارے میں سوچنے لگی، کیونکہ جس طرح کے رشتے میرے لیے آ رہے تھے وہ شاید ان سے بہتر ہی تھا. ایک بار ہم بازار گئے تو روشنا کہنے لگی تمہیں پتہ ہے رات کو اویس بھائی اور صوبیہ آنٹی کی شادی کی اینیورسری ہے. ہم کب سے ان کے گھر پہ رہ رہے ہیں، کیوں نہ ان کے لیے کوئی گفٹ لے لیں. میں نے کہا ہاں خرید لیتے ہیں. پھر کہنے لگی میں صوبیہ آنٹی کے لیے لے لیتی ہوں، تم اویس بھائی کے لیے کچھ لے لو. میں نے کہا کیا؟ مجھے تو ایسا کوئی بھی تجربہ نہیں ہے. کہنے لگی گھڑی لے لو. میں نے ایک گھڑی پسند کر لی. ہم لوگ گھر آ گئے. گھر آتے ہی میں اور روشنا حسن کے ساتھ مل کے پورا لاؤنج سجانے لگے.
رات کو جب ہم تیار ہو کے نیچے جانے لگے تو میں چٹیا باندھ رہی تھی جب روشنا کہنے لگی کہ بال کھلے رہنے دو۔ پھر اس نے مجھے ایک شاپنگ بیگ دیا، کہنے لگی یہ پہن لو، یہ میں تمہارے لیے لائی تھی۔ میں نے کہا بہت پیسے آ گئے تمہارے پاس۔ کاٹن کا کڑھائی والا سوٹ تھا، بہت پیارا۔ میں نے پہن لیا، ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لیا۔ جب ہم نیچے گئے تو جو خبر مجھے ملی، مجھے روشنا پہ غصہ آیا تھا، کیونکہ صوبیہ آنٹی اور اویس بھائی کی اینیورسری نہیں تھی بلکہ زین کی سالگرہ تھی، اور وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے غصے سے روشنا کی طرف دیکھا تو مسکرا رہی تھی آگے سے۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت ہے؟ کہنے لگی اگر میں تمہیں بولتی کہ زین کی برتھ ڈے ہے تو تم انکار کر دیتی، اور اس نے مجھ سے شرط لگائی تھی کہ تم نہیں آؤ گی، اور میں نے کہا تھا کہ میں اسے ضرور لاؤں گی۔ اب دیکھ لو میں شرط جیت گئی۔ میں نے کہا ایسی شرط اگر میں حسن کے ساتھ لگاؤں تو پھر تمہیں بہت برا لگے گا۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی زین تمہیں پسند کرتا ہے نین، پلیز اگر وہ اظہار کرے تو انکار مت کرنا۔ سب سے پہلے کھانا کھایا گیا، اس کی نظریں مسلسل مجھی پہ تھی۔ پھر اس نے گفٹ کھولے، میرا گفٹ دیکھ کے کہنے لگا واہ واچ۔ اس نے اسی وقت وہ گھڑی پہن لی، یہ تو میں ہمیشہ اپنے ہاتھ میں پہن کے رکھوں گا۔ اس کی بات پہ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ خیر کیک بھی کاٹا گیا، ہم نے کھا بھی لیا، لیکن کافی بڑا تھا۔ باقی کا کیک اٹھا کے صوبیہ آنٹی نے فریج میں رکھ دیا۔ میں اوپر آنے لگی تو روشنا کہنے لگی تم جاؤ میں آتی ہوں، مجھے ابھی صوبیہ آنٹی سے کام ہے۔ میں چھت پہ آ گئی۔ ابھی مجھے چھت پہ آئے ہوئے 2 منٹ ہوئے تھے کہ زین اوپر آ گیا۔ ایک ہاتھ میں چھوٹی سی ٹرے تھی جس میں چائے کے 2 کپ تھے۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ کھول ہی رہی تھی، کہنے لگا یہ چائے تمہارے لیے۔ اس نے ایک چائے کا کپ میری طرف بڑھایا، پتہ نہیں خود بنا کے لایا تھا۔ میں نے کہا میں اس وقت تو چائے نہیں پیتی۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، آج پی لو میری خاطر۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں چھت کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے یوں دیکھتے اس نے پلٹ کے دیکھا۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ روشنا ابھی تک نہیں آئی۔ کہنے لگا ہاں میں نے اسے منع کیا ہے، ابھی وہ نہیں آئے گی۔ میں نے کہا کیوں منع کیا ہے؟ کہنے لگا تم سے کچھ کہنا تھا۔ میں نے کہا کیا کہنا تھا؟ کہنے لگا میں نے جو تم سے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک جن زادی رہتی ہے، وہ میں نے جھوٹ بولا تھا، یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس وقت جو سایہ تمہیں نظر آیا تھا وہ میرا تھا، میں تمہیں ڈرانا چاہتا تھا۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی، غصہ بھی آیا۔ میں نے کہا تو یہ انگوٹھی؟ کہنے لگا یہ ایسے ہی تمہیں بے وقوف بنانے کے لیے۔ پھر اپنی ہنسی دبانے لگا، کہنے لگا تمہیں اس لیے سچ بتا رہا ہوں، ایکچولی میں ایسا ہی ہوں، کبھی سیریس نہیں ہوتا، اور ابھی بھی میں نے روشنا سے شرط لگائی تھی، یہ جو جوڑا تم نے پہنا ہے نا، یہ روشنا نے نہیں میں نے تمہیں بھجوایا تھا، روشنا کے ہاتھ۔ میں تم سے اپنی ہر غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ اب میں اسے کیا کہتی جب وہ خود ہی اعتراف کر چکا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس آئندہ ایسا نہ کرنا۔ کہنے لگا میں کچھ اور بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ وہ بالکل میرے سامنے کھڑا ہو گیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگا بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے، یہ کہہ کے چپ ہو گیا۔ پھر اپنے پیچھے چھپایا ہوا ہاتھ اس نے آگے کیا اور ایک دم کیک کی کریم میرے منہ پہ لگائی۔ آئندہ بھی ایسے ہی کروں گا کیونکہ میں ایسا ہی ہوں اور میں کبھی بھی بدل نہیں سکتا۔ یہ کہہ کے وہ نیچے کی جانب بھاگ گیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا نہ کر گزروں۔